نقیب اللہ قاتل کیس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ محفوظ کیا گیا فیصلہ عدالت کی جانب سے سنا دیا گیا ہے۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ قاتل کیس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے 14 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ 5 سال بعد سنا دیا گیا ہے۔ پولیس نے 13 جنوری 2018 کو نقیب اللہ محسوس سمیت 4 افراد کو دہشت گرد قرار دے کر مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے نوٹس پر پولیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس نے پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیا تھا۔ یہ پس منظر ہے اس کیس کا، ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ قاتل کیس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے 14 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے شوکت قرائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت قرائی، 5 سال بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، تمام تر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے، اس سماعت کا حوالہ تفصیلی طور پر ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ دیکھیں، یہ عدالت نے تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جب عدالت نے فیصلہ سنایا تو پورا ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے تفصیل بتایا کہ اس کیس کب اور کیسے شروع ہوا تھا اور اس میں کیا کیا ایویڈنس کی ضرورت تھی۔ لیکن عدالت نے کہا کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا تھا انتہائی ملک کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ تھا، لیکن اس میں افسوس کا اظہار کیا عدالت نے کہ اس میں پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور جو اس وقت ملزمان کھڑے ہوئے ہیں ان تمام ملزمان کا کنیکشن جو تعلق تھا اس کیس کے ساتھ اس مقابلے میں، وہ پروسیکیوشن ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ جو ملزمان ایبسکانڈر تھے وہ بھی بری ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 13 ملزمان جیل کسٹڈی میں تھے، ان تمام کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ انوار نے جیسے یہ کیس سنا تو انہوں نے اپنا فون اٹھایا اور فون اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا، اور جس کے بعد ان کے جو حمایتی تھے، ان کے جو ساتھ تھے، انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور انوار زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس وقت انوار اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ باہر جا چکا ہے، اور جب کیس شروع نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی انوار بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کیس میں ہم تمام بری ہو جائیں گے، آج بری ہو رہے۔ یہ 5 سال تک اس کیس کی سماعت چلتی رہی، اور عدالت نے اس بات کا ذکر کیا کہ تمام جو وقت گزرا ہے 5 سال کا، اس میں ہم نے کوشش کی کہ اس کیس کے اندر تمام ایویڈنس جو بتائی گئی ہیں، جو کیس چالان تھا اس میں تمام ایویڈنس ریکارڈ کی جائیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کیس کے اندر کوئی ایسی گواہی نہیں آئی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آیا جو ان تمام ملزمان کو اس کیس کے ساتھ تعلق ظاہر کر سکے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملزمان جو لوگ اس مقابلے میں مارے گئے تھے وہ ایک حقیقت تھا، وہ وہاں پہ واقعہ ہوا تھا جس میں نقیب اللہ اور 3 اور جو شخص تھے وہ افراد مارے گئے تھے۔ یہ بدترین ملک کی تاریخ کا واقعہ تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کیس کے اندر گواہی ایسی نہیں آئی جو ثابت ہو سکے کہ موجودہ ملزمان جو ہیں اس کیس میں ملوث ہیں۔ جی شوکت ساتھ ہی موجود ہے، ہم ایک بار پھر ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے نقیب اللہ قاتل کیس کے تمام ملزمان، مرکزی ملزم راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ 5 سال بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جو کہ 14 جنوری کو محفوظ کیا گیا تھا اور یہ سنا دیا گیا فیصلہ آج 5 سال بعد کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے نقیب اللہ قاتل کیس کے تمام ملزمان بشمول مرکزی ملزم راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے 14 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو کہ 5 سال بعد سنایا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے 13 جنوری 2018 کو نقیب اللہ محسوس سمیت 4 افراد کو دہشت گرد قرار دے کر مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ سامنے آیا تھا۔ سپریم کورٹ کے نوٹس پر پولیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس نے پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیا تھا، اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے نقیب اللہ قاتل کیس کے تمام مرکزی ملزم سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم راؤ انوار سمیت تمام دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جو کہ 14 جنوری کو محفوظ کیا گیا تھا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ شوکت قرائی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شوکت قرائی، ہمیں اس کیس سے متعلق اس کیس کا پس منظر کیا تھا ناظرین کی آگاہی کے لیے، اور اب تک اس کیس کے سلسلے میں کتنے گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، ذرا تفصیلی طور پر ناظرین کے لیے آگاہ کریں۔ جی دیکھیں، یہ جو اس کیس کے مدعی تھے وہ نقیب اللہ کے والد تھے، جس کی اس کیس کے دوران جو ہے نا چلتے چلتے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے بھائی جو تھے وہ اس کیس کے اندر مدعی بنے تھے۔ لیکن ان کے والد کا جو بیان تھا، جو پہلی FIR درج ہوئی تھی، اس کے مطابق یہی تھا کہ نقیب اللہ اور دیگر جو 2 ان کے ساتھی تھے وہ ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو پک کیا گیا تھا، وہاں سے ان کو اٹھایا تھا مریض پولیس نے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک کسٹڈی میں رکھا گیا تھا۔
کسٹڈی میں رکھنے کے بعد جو دو ان کے ساتھی تھے انہیں رہا کر دیا گیا تھا، لیکن نقیب اللہ کو رہا نہیں کیا گیا، اور 13 جنوری 2018 کو پولیس نے ایک مقابلے کا دعویٰ کیا اور صبح کو بتایا کہ اس کے اندر کالعدم تحریک طالبان کے 4 کارندے تھے جنہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، جس میں ایک نقیب اللہ تھے، اسحاق تھے، صابر تھے۔ یہ 4 ملزمان تھے، ان چاروں کے لیے پولیس کا دعویٰ یہی تھا کہ ان کی کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق تھا اور ان ملزمان کو اسلحے کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان کے والد نے اس کیس کو اس پولیس کے دعوے کو مسترد کیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھی اس کا جو نوٹس لیا تھا، اور نوٹس لینے کے بعد اس کیس کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی۔ اس کی رپورٹ کی روشنی میں فائنل چالان جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ 5 سال تک یہ کیس چلتا رہا۔ اس کے اندر 100 گواہ پیش کیے گئے تھے چالان کے اندر، لیکن ان میں سے صرف 51 جو گواہ تھے ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، باقی سب کو گیو اپ کر دیا گیا تھا۔ یہ کورٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر دیگر گواہ جو ہیں جو ایک جیسے گواہ ہیں جن کے ایک جیسا بیان ہو سکتا ہے یا ایک ان کا مقام یا وینیو ہو سکتا ہے جہاں سے وہ اپنی گواہی کو کنیکٹ کریں گے تو وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں 49 گواہ جو تھے ان کے بیانات ریکارڈ نہیں کیے گئے، صرف 51 گواہ تھے جن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ جیو فینسنگ بھی اس میں ہوئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا مدعی کی جانب سے FIR میں کہ جیو فینسنگ کی رپورٹ میں یہ بات آئی ہے کہ راؤ انوار جو ہے وہاں جہاں پہ مقابلہ یہ دکھایا گیا تھا وہاں پہ موجود تھا، لیکن جیو فینسنگ والے جو گواہ تھے انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں پہنچے تھے واقعے سے، جب واقعہ ہوا تھا تو اس سے 2 گھنٹے کے بعد پہنچے تھے، لیکن اس کی گواہی بھی اس کیس کے اندر کسی کام نہیں آئی۔ لیکن اس کے بعد جو دیگر گواہان تھے ان کے بھی کافی مختلف بیانات آئے، جس کا آج عدالت نے ذکر بھی کیا کہ جو گواہوں کے بیانات تھے وہ اس میں بھی کافی تضاد دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے ثابت نہیں ہو پاتا۔ راؤ انوار سمیت تمام جو 25 ملزمان ہیں انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر جو 25 ملزمان تھے جس میں راؤ انوار مرکزی ملزم تھے اور راؤ انوار سمیت 4 اور ملزمان تھے جن کو ضمانت ملی تھی، اور باقی 13 ملزمان جو تھے وہ جیل میں تھے، اور 7 ملزمان جس میں شعیب شوٹر کے نام سے سابق SHO تھے وہ اور دیگر جو 6 ملزمان تھے وہ اب تک مفرور ہیں۔ اس کا بھی عدالت نے ذکر کیا کہ یہ ملزمان مفرور تھے، آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے، لیکن جو گواہیاں ملتی ہیں جو ہمارے پاس مٹیریل اس وقت شواہد کا موجود ہے اس میں کسی ملزم کا اس واقعے سے کوئی کنیکشن ثابت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ جی اچھا، عدالتی موقف کیا پروسیکیوشن کی جانب سے جو بیانات دیے گئے اس پر سامنے آیا ہے شوکت؟ دیکھیں پروسیکیوشن نے تو کوشش کی، ان کا یہی تھا کہ ہمارے پاس جو تفتیشی حکام نے جو تفتیش کی تھی، جو ایویڈنسز ہمیں فراہم کیے گئے تھے اس کی بنیاد پر پروسیکیوشن نے یہ کیس چلایا ہے، کیونکہ تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے۔ پولیس نے جو تفتیش کی ہے وہ جو مٹیریل ہمارے سامنے آیا ہے پروسیکیوشن نے اسی مٹیریل کی بنیاد پر تمام جو دلائل دیے ہیں، لیکن جو تفتیشی حکام اس کیس کو ثابت نہیں کر سکے یہ اس میں ان کا قصور ہے کہ انہوں نے تفتیش صحیح نہیں کی۔ اب تک جو آج یہ عدالت میں بھی جج نے ذکر کیا کہ تفتیشی حکام نے جو تفتیش اور جو اپنا کیس بنایا تھا اس کے مطابق پروسیکیوشن نے دلائل دیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ تمام دلائل جو ان کے تھے وہ اس کیس کو ثابت نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ جی اچھا شوکت، تھوڑا سا ہم ناظرین کی آگاہی کے لیے یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کیس میں کل کتنی سماعتیں ہوئی ہیں، اور بالخصوص آج کی سماعت کا احوال بھی ہمیں آگاہ کریں، کیا دلائل دیے گئے دونوں فریقین کی جانب سے؟ دیکھیں آج تو کوئی دلائل نہیں ہوئی، آج صرف فیصلہ عدالت نے سنانا تھا۔ دلائل تو گزشتہ سماعت جو 14 جنوری کو ہوئی تھی جس میں یہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس میں تمام وکلا کے جو فائنل دلائل تھے وہ دیے گئے تھے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ یہ محفوظ کیا تھا۔ آج جب صبح کو تقریباً کوئی 11:30 بجے 12:15 بجے اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس وقت عدالت نے کہا کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تفصیلی فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس میں مزید کام کرنا ہے، تو یہ 2:30 بجے تک یہ کیس کی جو سماعت تھی وہ مؤخر کر دی گئی تھی۔ اس وقت بھی تمام ملزمان راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان موجود تھے، لیکن 2:30 بجے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اس کیس کی سماعت کے لیے کوئی 3 بجے کے قریب جج کورٹ کے اندر آئے اور انہوں نے تمام ملزمان کے نام لیے گئے اور تمام ملزمان کی حاضری نام بلا کر ان کی حاضری بھری گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کون کون سے ملزمان ہیں جو اس کیس کے اندر موجود ہیں، تو انہیں عدالت کو بتایا گیا کہ جو ملزمان رہا تھے وہ اس وقت چیمبر کے سامنے ہیں، کورٹ روم میں موجود ہیں، لیکن دیگر جو ملزمان تھے
जेल में थे वो भी अदालत में मौजूद है, वो लेकिन बार के पीछे कटारे में मौजूद है। जो 7 मुलजमान थे वो मफरूर हैं। तो अदालत तफसीली तौर पर बता दिया गया, साथ साथ मीडिया का भी जिक्र किया गया कि मीडिया आज हमारे इस केस के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए आई है। हम तवक्का करते हैं कि वो तमाम तर चीजें जो इस कोर्ट के अंदर जेर बहस आई हैं उसको एज इट इज रिपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा एक जिक्र भी किया जज ने कि एक मुल्क की बड़ी अखबार अंग्रेजी अखबार उन्होंने एक आर्टिकल छापा था, उस पर उन्हें एतराज जरूर था, लेकिन ये उनका राइट है कि वो अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। लेकिन जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ये इस तरह का ओपिनियन आएगा तो इस केस के अंदर मुदाखलत तस्वर किया जाएगा। लेकिन तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इस तरह ये तमाम जैसे ही हमारा एक ऑर्डर जारी होगा तो उसको देखकर इसकी तफसीलात जारी करें। लेकिन फिल वक्त उन्होंने कहा कि ये टेंटेटिव ये आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि तमाम मुलजमान बरी हो गए हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन इस केस को साबित करने में नाकाम रही है। जी अच्छा शौकत, आप चूंकि वहाँ पर मौजूद हैं, नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना आप इस फैसले के बाद क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं? क्या इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? देखें, अभी तक तो उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, हो सकता है कुछ देर के बाद वो अपने आप से बातचीत करें। यकीनन जो जिस तरह फैसला आया है तो उस पर फैसले से वो इत्तेफाक नहीं करेंगे, इस फैसले को ले जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर। गुज़िश्ता रोज भी उनके जो रिश्तेदार थे नकीबुल्लाह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कब्जा शौकत लीगल ऑप्शन सब क्या मौजूद हैं नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना के पास? देखें, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अब इनिशियली जब वो तफ्तीश को चैलेंज करते तो उस वक्त कर सकते थे, लेकिन अब इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। इस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जज जिसने फैसला दिया है वो खुद भी जो है इस का एक रेफरेंस बनाकर हाई कोर्ट को भेजेंगे और उसके बाद उनके जो केस के मुद्दई हैं वो इस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। जो फैसल सिद्दीकी उसके वकील है सलाउद्दीन पामर जो यहाँ लोअर कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट कर रहे थे, उस केस को देख रहे थे, उन्होंने भी यही कहा है कि अब इसमें अभी फैसला नहीं हुआ कि हमने क्या करना है, लेकिन ऑप्शन उनके पास यही मौजूद है कि इस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। जी अच्छा शौकत, हम आपसे नाज़रीन की आगाही के लिए ये भी जानना चाह रहे हैं इस पस मंजर क्या रहा है इस केस का? अब इस कत्ल का मुकदमा कब दर्ज किया था और अब तक के इस केस को सुनने के हवाले से क्या प्रोसीडिंग्स रही है? टाइमलाइन के हवाले से नाज़रीन को जरा तफसीली तौर पर आगाह कीजिए क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद नोटिस किया था। देखिए, ये 13 जनवरी 2018 को वाकया हुआ था जिसमें पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने दहशतगर्द मारे हैं। उसके बाद जब तो उनके वालिद थे और उनके रिश्तेदार थे उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया और मीडिया ने ये बात काफी चलाई, काफी सामने आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। तो इस केस का जो फाइनल चालान था वो 30 जनवरी मुकदमा जो था वो 23 जनवरी को दर्ज किया गया था। उसके बाद ये तमाम तर जो है कार्रवाई चलती रही। तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस केस को चलते हुए और इसमें 51 जो गवाह थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। 49 गवाह थे जिसके बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए क्योंकि उनके तमाम जो बयानात थे वो एक जैसे थे, इस वजह से उन्हें डिबक किया गया। 5 साल तक ये कार्रवाई चलती रही और 5 साल के बाद आज अदालत ने उसी जनवरी 2023 में ये फैसला सुनाया है। आज फैसला सुनाया है। ये 14 जनवरी को ये फैसला महफूज किया था जिसमें तमाम मुलजमान के जो वकला थे और प्रोसिक्यूशन के उन्होंने अपने दलाइल पूरे कर लिए थे, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया था। आज सुबह को फैसला सुनाना था लेकिन कुछ देर की अदालत ने फैसला मौखर किया और 2:30 बजे का वक्त रखा था, लेकिन 3 बजे ये केस दोबारा चेकअप हुआ और अदालत ने एक मुख्तसर फैसला सुना दिया। साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम जो इसके रीजन हैं वो अपने तहरीरी हुक्मनामे में जारी कर देंगे कि किस वजह से इन तमाम मुलजमान को बरी किया जा रहा है। ठीक। और शौकत, आज के इस बिलखुसूस समाअत के हवाले से मुद्दई मुकदमे के वकील की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? देखें, अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, आज दलाइल नहीं हुए। आज सिर्फ अदालत ने ये फैसला सुनाना था जिसने फैसला ये 3 बजे के बाद सुना दिया और उसमें यही कहा गया कि तमाम ने कोर्ट को असिस्ट करने के लिए कोशिश की। मुलजमान के वकला ने भी कोर्ट को असिस्ट किया, प्रोसिक्यूशन ने भी असिस्ट किया और जो मुद्दई के वकील थे उन्होंने भी अदालत की मामलत की। लेकिन इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ था जो अदालत ने जिक्र किया कि वो तफ्तीशी काम ने इस वाक़े की जो तफ्तीश की थी उसमें ऐसी कोई गवाही सामने नहीं आई जो इन मुलजमान पर साबित हो सके कि ये मुलजमान उस वाक़े में मुलव्वस थे। साथ अदालत ने यह भी कहा कि मुल्क की तारीख का बदतरीन वाक़या था जिसमें 4 लोग मारे गए थे और पुलिस ने दावा किया था कि ये मुकदमा जो है ये वाक़या जो है दहशतगर्दी का वाक़या है, दहशतगर्दी इसमें मारे गए हैं।
لیکن عدالت نے یہی کہا کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے عدالت کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے، لیکن عدالت کے پاس کوئی ایسی گواہی، ایسے شواہد نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ تمام ملزمان جو تھے اس واقعے میں ملوث تھے۔ لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں 4 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں ایک نوجوان نقیب اللہ تھے، اور اس نے عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے کیسز میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ جو ملزم ہیں اس میں ملوث ہیں، لیکن ایسی گواہی نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی گواہی نہیں ہے کہ یہ 4 جو لوگ مارے گئے ہیں وہ کوئی دہشت گرد تھے۔ جی یقینی طور پر اب شوکت قرئی چونکہ 15 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس وقت مدعی مقدمے کے وکیل کی جانب سے جو دلائل دیے گئے تھے، یہ فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی موجود رہے گا شوکت قرئی، ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ قاتل کیس کے تمام ملزمان، مرکزی ملزم راؤ انوار سمیت سب کو بری کر دیا ہے، تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ بیورو چیف کراچی امتیاز خان فرحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز سر، اس تمام تر سماعت کے حوالے سے، پس منظر کے حوالے سے اس کیس کے ناظرین کو تفصیلی طور پر آگاہ کریں سر۔ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے کافی جو مشہور ترین کیسز میں سے ایک کیس ہے جو 13 جنوری 2018 کو ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں نقیب اللہ محسود کو قتل کیا گیا تھا، جس کے اوپر ان کے لواحقین نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جعلی پولیس مقابلہ ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی سے جو کالعدم تحریک طالبان ہے اس کے کا ساتھی تھا، اس کے اگینسٹ ایک آپریشن ہوا جس میں صابر اور اسحاق اور نقیب اللہ محسود کو ہلاک کیا گیا ہے، لیکن ان کی فیملی نے اسے جعلی قرار دے کے، آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں کئی دن تک سوشل میڈیا پہ بھی بہت اس کے اوپر ایک سلسلہ چلتا رہا اور باقاعدہ تمام اقوام سے تعلق رکھنے والے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی جلوس نکالے تھے اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس مقابلے کی تحقیقات بھی کی جائے اور ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو ان کے والد جو ہیں اس وقت انہوں نے کیس میں نامزد کیا تھا نقیب اللہ یہ راؤ انوار کو، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے 18 ملزمان تھے جن پر 25 مارچ 2018 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اب اس میں جیسا کہ ہمارے رپورٹر شوکت قرائی صاحب نے بھی بتایا کہ 51 گواہان کے بیانات قلمبند کیے گئے تھے اور اس میں سے جو راؤ انوار، ڈی ایس پی قمر اور 5 جو افراد ہیں وہ ضمانت پر تھے اور 7 ملزمان مفرول تھے اور 13 جو ہے اس وقت ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال آج جب ابو جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہے کہ جو راؤ انوار کے حامی وہاں موجود تھے، انہوں نے نعرے بھی لگائے راؤ انوار کے حوالے سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کافی اس کے حوالے سے کراچی میں کافی احتجاج ہوئے، بہت ساری جگہوں پر احتجاج ہوئے تھے، خاص طور پر ابو الحسن عثمانی روڈ بہت متاثر رہا تھا اور کئی 1-2 دن تو تقریباً وہ بند رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب اس میں چونکہ جو ابھی ہمیں بتا رہے ہیں جو قانونی ماہرین ہیں کہ ان کے اہل خانہ ہی اب اپیل میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نامزد جو ہے نقیب اللہ محسود کے والد نے کیا تھا، راؤ انوار اور یہ جو پوری ٹیم ہے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے بھائی جو ہے نقیب اللہ کے، وہ اس کیس میں مدعی کے طور پر آئے تھے۔ اب یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی اپیل ہو سکتی ہے جو ان کے ورثا ہے یا لواحقین ہیں ان کی جانب سے۔ جی اچھا امتیاز خان فرحان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس وقت نقیب اللہ محسود کے اہل خانہ کیا ان کی جانب سے اب ان کے پاس لیگل آپشنز کیا موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ابھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ جیسے صلاح الدین قمر ایڈوکیٹ صاحب ان سے اکثر اس معاملے میں بات رہتی تھی اور وہ تو بڑے ہوپ فل تھے کہ یہ سزا ہوگی، اور لیکن جو عدالت نے آج اپنا فیصلہ دیا ہے اس میں عدالت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو مدعی ہے یا جو سالڈ ایویڈنس جو ہے ملزمان کے خلاف نہیں آ سکے، اس بنیاد کے اوپر ان کو بری کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اپیل کا ایک ہے مرحلہ، یہ اپیل کی جا سکتی ہے انسداد دہشت گردی کی جو بھی فیصلہ ہے اس کے خلاف، لیکن چونکہ اس کیس میں مدعی ان کے اہل خانہ ہیں تو اب اہل خانہ ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اس جو فیصلہ ہے اس کو کہاں جو متعلق عدالت ہے وہاں چیلنج کیا جائے۔ بالکل ان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے۔
इम्तियाज साहब, वैसे यहाँ पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो दलाइल दिए गए थे जो पिछली समाअत हुई थी उस पर, वो बड़ा डिस्कस करना जरूरी है। आप क्या समझते हैं उस पर अदालती मौक़िफ़ क्या सामने आया है? देखिए, प्रोसिक्यूटर जो था उसके जो अदालत में जो एविडेंस थे उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस आप दे रहे हैं ये इस तरह नहीं है कि जिसमें जो नामजद मुल्जिमान हैं उनको कोई सजा दी जा सके, और पूरे एविडेंस से देखिए इसमें सबसे जो अहम मरहला आया था, जो ये बताया गया, जो उस पर जो डिस्कस हो रहा था कि जो मुनहरिफ हुए थे, जो इस केस के जो गवाहान थे, जिन्होंने अपना पुलिस के पास बयान रिकॉर्ड कराया था, लेकिन जब वो अदालत में गए थे तो अदालत में जाके वो मुनहरिफ हो गए थे। तो वहां से कहा जाता है कि जी जो बात करते थे वकला साहिबान, वो ये कहते थे कि उसकी वजह से बहुत ये डैमेज हुआ था ये केस, क्योंकि ज़्यादा जो मेन जो शाहिदी देने पे गवाह थे वो ही पीछे हट गए थे। उन्होंने जो मुल्जिमान थे उनको यानी कि शनाख्त करने से और उन्हें जिम्मेदार करने से इनकार कर दिया था। जी सर, तो ये अभी तक इस केस में कुल कितने गवाहान के बयान कलमबंद किए गए? देखिए 51 के आए, जो अभी जो बताया गया जो अदालती फाइल है उसके मुताबिक ये था कि 51 जो गवाहान है उनके बयानात कलमबंद किए गए थे। ये वो गवाहान थे जो एविडेंस जो, लेकिन पुलिस के पास जो इमीडिएट जो गवाहान थे वो तकरीबन 7 बताए जाते हैं कि उन्होंने जो है वो इससे जो अपना जो बयान था जो पुलिस को दिया था उन्होंने उससे वो इनाराब कर गए थे। और ये सर जो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई थी उनकी जानिब से इस पूरे केस पर क्या फाइंडिंग्स सर अब तक सामने आ पाई? देखिए, मुश्तरका जो टीम बनाई गई थी उसने भी जो अपनी फाइंडिंग्स पेश की थी उसमें वो इसी हिस्सा है, इसका फाइल का हिस्सा है। उन्होंने जो सारे मामला थे उसमें राव अनवार को भी तलब करके उसके भी जो बयानात थे उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। JITA जो जजमेंट तो ज़ाहिर अदालत ने देना था, उन्होंने अपनी पूरी तहकीकात जो इनके लवाहिकीन थे उन्होंने वहां पर विजिट भी किया था। आपको याद होगा जब ये इब्तदाई दिनों में हुआ था वहां पर विजिट भी किया गया था और एक दो तब्दीलियां भी की गई थी जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनी थी उसके अंदर, और उसके वो भी जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था उसके बाद वो बनाई गई थी। तो फाइंडिंग ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी दी थी, मगर उसको देखते हुए जो इंसाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने इनको बरी किया है कि एविडेंस सॉलिड नहीं थे इनके अगेंस्ट। अच्छा इम्तियाज साहब, चूंकि यकीनी तौर पर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस ये रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया था, हम थोड़ा सा नाज़रीन की आगाही के लिए आपसे जानना चाहेंगे इस केस का पस मंजर क्या रहा, मुकदमा इस केस का कब दर्ज किया गया था और अब तक क्या सर प्रोसीडिंग्स रही है इस केस के हवाले से बिलखुसूस? देखिए, इसमें अगर हम ये कहें तो ये 13 जनवरी 2018 को पुलिस मुकाबले का दावा किया गया था, लेकिन ये FIR और पुलिस ने दर्ज की थी कि ये जो कलादम तहरीक तालिबान है उनके लोगों की इतला मिली और उनको जो गिडाब का इलाका है वहां पर मुकाबला हुआ, उसमें इन्हें मार दिया गया। लेकिन जब ये बात हुई तो सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा वायरल हुई और सोशल मीडिया जो सोशल एक्टिविस्ट थे और तमाम मकातिब थे उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया, जिसमें स्टूडेंट्स की भी बड़ी तादाद थी। अबुल हसन इस्वानी रोड पर भी हुआ था, कराची प्रेस क्लब के सामने भी हुआ और क्लफ्टन में 3 तलवार के पास भी इस हवाले से और कंटिन्यू कई दिन तक मुजाहरे होते रहे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था। उसके बाद इनके वालिद की मुद्दई में नकीबुल्ला जो महसूद है उनकी मुद्दई में FIR ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज फरहान साहब हमारे साथ मौजूद है, शौकत कुरैशी हमारे साथ मौजूद है जो कि इस फैसले के हवाले से हमारे नाज़रीन को तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे।